ہے برائے طلباء جامعات پاکستان۔ اس میں آج ہمارے ساتھ بڑی معروف شخصیت اور دعوتی سرگرمیوں میں جن کے شب و روز گزرتے ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان سے باہر اپنی خدمات کو، دعوتی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ان کا موضوع صحابہ کرام کی دعوتی سرگرمیاں ہے، اور اس موضوع کا اسم با مسمہ اگر ہم کہیں تو اس کا عملی کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ میری مراد آج ہمارے ساتھ موجود محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی مولانا محمد ارشد صاحب، آپ چیف امام ہیں ائمہ ہانگ کانگ کے اور کمیٹی کے، اور مفتی ہانگ کانگ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ابھی کچھ لوگوں نے جوائن کر لیا ہے، طلباء و طالبات نے۔ یہ ملک پاکستان کی تمام تر جامعات کے طلباء و طالبات ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ بیرونی ممالک سے بھی اردو سمجھنے والے طلباء و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ کیجیے، آپ کی گفتگو کے لیے ہم منتظر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واصحاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ میرا تعارف کرانے والے بزرگ، مجھے خود ان کا نام معلوم تو نہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی سخاوت سے انہوں نے ہمارے حوالے سے آپ کو تعارف کروایا، بہت مہربانی ان کی۔ اور میں اپنا یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ اپنے طالب علم بچوں سے آج مجھے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، اور انہی یونیورسٹیوں سے، پاکستان کی یونیورسٹیوں سے ہم نے بھی تعلیم حاصل کی۔ میں خود بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا، اور کچھ عرصے تک میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی زیر تعلیم رہا، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی ایم فل وغیرہ کے سلسلے میں ربط اور تعلق اور آنا جانا رہا۔ اور پھر پاکستان میں پاکستان آرمی میں نے خدمات سر انجام دی، پھر پاکستان ایئر فورس میں کمیشن لے کے وہاں پہ کام کرتا رہا۔ پھر سن 2001 اسی جنوری کے مہینے میں، آج سے 2 دن پہلے، یعنی 22 سال پہلے 22 جنوری کو میں یہاں پہ منتقل ہوا ہانگ کانگ میں، اور ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے مجھے الحمدللہ دعویٰ کے فیلڈ کے اندر کافی کام کرنے کا موقع ملا۔ اور اس میں عرض کروں کہ ہمارے ادھر چونکہ مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، کوئی 1 سے 2% کے درمیان ہیں، تو باقی غیر مسلم ہیں۔ اور ہماری جو مسجد جس میں میں کام بھی کرتا ہوں، یہ اس علاقے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد کولون اس کو کہتے ہیں، اور یہ تاریخی مسجد ہے۔ کوئی 1896 میں اس کی بنیاد پڑی، اور تب سے اب تک یہ مسجد نمازیوں سے آباد ہے۔ ابھی بھی ہر جمعہ میں تقریباً 4,000 لوگ یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس مسجد میں نمازیوں میں ہمارے مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں۔ آپ کو یہاں بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے، پاکستان کی کافی تعداد، لوکل چائنیز، افریقن، عرب، ترکی کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ غیر مسلموں کا بھی آمد کا سلسلہ ہے، چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چند مساجد میں سے ایک ہے جو
دنیا کے مہنگے ترین علاقوں کے اندر ہے. یہ بھی شہر کے وسط کے اندر واقع ہے اور بڑی اہم جگہ پر واقع ہے. تو اس لحاظ سے ہانگ کانگ دنیا کے جو ٹاپ 10 ایکسپینسو کنٹریز ہیں یا علاقے ہیں، یہ ان میں سے ایک جگہ ہے. میں تھوڑا مصروف ہوں، اگر 4 بجے تک آ جی میں ذرا مصطفیٰ آپ ذرا دیکھ لیں پھر مجھے بتا دیں. نہیں میں زوم پہ ہوں. تو یہ تو مختصر سا تعارف ہے. جو موضوع مجھے دیا گیا کل، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس پر بات کروں کہ صحابہ کرام میں جو نوجوان ہیں اور صحابہ کرام کی نوجوان صحابہ کرام کی زندگی، اور پھر آج صبح دعوت کے حوالے سے یہ موضوع ملا. خیر دونوں ایک دوسرے سے موضوع جدا نہیں ہیں، مناسبت ہے. دعویٰ کو جوانی سے اور جوانوں کو دعویٰ سے ایک تعلق ہے، تو اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بڑی محترم بشان آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کا بھی ایک سلسلہ اللہ نے جاری و ساری رکھا، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ خاتم النبیین ہوئے. اور خاتم النبیین تک یہ سلسلہ جو انبیاء کرام کا چلا ہے، یہ دعویٰ کے ذریعے اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے سلسلے کو جاری رکھا. اور ہر نبی بنیادی طور پر ایک داعی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دعویٰ کو انبیاء کا وظیفہ قرار دیا اور انبیاء کو ایک داعی قرار دیا. اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے جو لفظ ذکر فرمایا داعیا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. باقی صفتوں پر ہم بعد میں کسی کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. تو اللہ نے اپنے رسول کو داعی بنایا، اور داعی کے لیے جو صفات درکار ہوتی ہیں، داعی کے لیے جو خصوصیات مطلوب ہوتی ہیں، اللہ نے وہ اپنے رسول کو عطا کی. اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں داعی کے لیے؟ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ دعویٰ کے سلسلے میں سب سے پہلے مزاج اور اخلاق یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. داعی کتنا ہی اچھا ہو لیکن زبان میں اگر اس کے مٹھاس نہیں تو دعویٰ کے اندر جتنی بھی لاجک ہو، منطق ہو، فلسفی ہو، وہ اثر نہیں کرتی جب تک کہ گفتگو کرنے والا، دعوت دینے والا اپنے اندر نرمی نہیں رکھتا، اپنے اندر محبت نہیں رکھتا، اپنے اندر اپنے مخاطبین کو دعوت کے لیے، بات چیت کے لیے اپنے اندر ان کی محبت نہیں رکھتا. اسی لیے اللہ نے وہ خصوصیت بھی اپنے رسول کو نصیب فرمائی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اس جیسی اور بہت ساری آیات جس کے اندر واضح ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مزاج بھی وہ عطا کیا جو دعویٰ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. چنانچہ دعوت کے اندر ایک گفتگو میں جامعیت یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے حضور علیہ السلام کی احادیث کے اندر آپ کو جامعیت ملے گی، اور حضور نے خود بھی فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے گفتگو میں جامعیت کا جوہر نصیب کیا ہے، عطا کیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام، ابھی آج صبح بھی ایک درس کے اندر گزرا کہ ایک صحابی حضرت سفیان
حضرت سفیان پوچھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ایسی چیز پوچھتا ہوں اور آپ اس کا وہ جواب دیں کہ اس جواب کے بعد میں اس سوال کو کسی اور کے سامنے نہ دہراؤں. بعدک کا لفظ بھی آتا ہے, غیرک کا بھی لفظ آتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں یا آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اہم ترین سوال پر, اس سوال کا تقاضا تو یہ تھا کہ گھنٹوں پہ اس پہ بات کی جاتی تب بھی نامکمل ہوتی, لیکن بات کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو اللہ نے جامعیت نصیب فرمائی. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہ تو یہ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر, پھر اس پر قائم ہو جا, پھر ڈٹ جا, پھر تیرے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوبی بھی اللہ نے دعویٰ کے سلسلے میں جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ نصیب فرمائی. اس کے علاوہ گفتگو میں جامعیت کے ساتھ ساتھ مٹھاس اور گفتگو میں وضاحت. بعض لوگ گفتگو بہت کرتے ہیں لیکن گھنٹوں ان کی گفتگو کے بعد سمجھنے میں کچھ چیز انسان کو میسر نہیں آتی, یا تردد ہوتا ہے یا مشکل ہوتی ہے اس بات کو اخذ کرنے میں, اس بات کو سمجھنے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں تھی, بلکہ جب بھی آپ گفتگو کرتے اس کے اندر وضاحت ہوتی تھی, کلیئرٹی ہوتی تھی, اور اس کے اندر جامعیت ہوتی تھی ایک دعویٰ کے. اور یہ پہلو ہیں جو دعویٰ کے لیے ضروری ہیں. اور تیسری چیز میں عرض کروں کہ دعویٰ کے سلسلے میں جو رجال کار ہیں, جو یوں سمجھیے کہ افراد درکار ہوتے ہیں, چونکہ مشن اتنا عظیم تھا, اور اتنے عظیم مشن کو دنیا تک اور بلکہ پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت درکار تھی. چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو افراد دیے, اللہ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے, اپنے رسول کی مدد اور معاونت کے لیے, اللہ نے ان کو اور اپنے آپ کو ایک آیت کے اندر جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی, اے میرے پیغمبر, اے نبی, حسبک اللہ, تجھے اللہ کافی ہے. بات یہ بھی, جس کو اللہ کی معیت مل جائے, جس کو اللہ کی مدد مل جائے, جس کو اللہ کی نصرت مل جائے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اسباب کے درجے میں جو اللہ نے اپنے رسول کو اپنی معیت اور نصرت دی, وہ کیا تھی؟ وہ تھے آپ کے اصحاب. کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ آپ کو کافی ہے, اور مؤمنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, جو آپ کی پیروی کرتے ہیں, جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں, یہ گویا اللہ کی مدد ظاہر کی صورت میں ہوئی, اس کے رسول کے صحابہ کی صورت میں ظاہر ہوئی. تو صحابہ کے لیے خود یہ اہمیت بہت ہی عظیم ہے, اور کتنی عظیم القدر یہ حیثیت اللہ نے اپنے رسول کے اصحاب کی بتائی. یہ ایک آیت مثال کے طور پر میں نے عرض کی, ورنہ قرآن کریم کی آیات کو آپ پڑھیں گے, آپ کو جگہ جگہ صحابہ کرام کے اس کردار اور صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق, وابستگی, محبت اور اعتماد ہے, اللہ کا بھی اعتماد اور اس کے رسول کا بھی اعتماد ہے. کہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نجوم سے تعبیر کر رہے ہیں. یہ تو آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, آسمان ہدایت کے یہ ستارے ہیں, ان میں سے جس کی روشنی میں تم چلو گے راہ پا جاؤ گے, تم ہدایت پا جاؤ گے. اور کہیں یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے, وختار علی اصحابی, اور میرے لیے, میرے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا ہے, کیونکہ مشن تو اللہ تعالیٰ کا ہے, دعوت اللہ کا کام ہے, اور یہ عظیم مشن اللہ نے اپنے رسول
اور اپنے رسول کی جماعت کی وساطت سے اللہ نے پورا کیا۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، خود بعض حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل روز قیامت ہر نبی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس نبی کے ساتھ اس کے امتی بھی ہوں گے، اور کسی نبی کے ساتھ امتی اتنے ہوں گے کہ ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جانے والے ہوں گے، یعنی تعداد میں کم، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فخر کرتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے جو عنایت ملی کہ میں ان انبیاء میں سے سب سے زیادہ امتیوں والا نبی ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ لیکن یہ امتی جو اتنی تعداد میں ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ دعویٰ کی برکت سے۔ چنانچہ اس دعویٰ کی برکت سے اللہ نے جو افراد اپنے رسول کو دیے ان کا ایک کردار اور ان کی ایک قدر، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قدر اللہ کے رسول نے بتائی امت کو، اس لیے خود اللہ نے بھی اعلان کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف بلانا اور یہ دعویٰ ہو گیا، اور بلانے والا داعی ہو گیا، اور مخاطبین کہ جن کو اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو فوراً پیروی کر کے آپ کے حلقہ میں آ جاتے ہیں، یہ اہل ایمان ہے، اور دوسرے وہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ ان دونوں پر لفظ امت کا اطلاق ہوتا ہے، بس ہم کہہ دیتے ہیں ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام انسانوں کو اپنے خطاب کا ذریعہ بنایا، تمام انسان موضوع بنایا، تمام انسانوں کو اپنے خطاب کا، اپنی دعوت کا موضوع بنایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ارسلت الی الناس کافہ فرماتے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ کے رسول بھی یہی فرما رہے ہیں، اور اللہ بھی اپنے رسول کے لیے یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب تمام انسانوں تک پیغام جانا ہے تو وہ ایک جماعت ہوگی، اور وہ جماعت کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس کی خوبیاں، جو اللہ نے خوبی اپنے رسول کو دی، ان خوبیوں کا کوئی نہ کوئی عکس اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو بھی عطا کر دیا، تاکہ اور تمام خوبیاں ایک فرد کے اندر منتقل ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ نے آپ کی خوبیوں میں سے کوئی خوبی ایک صحابی کو، دوسری خوبی دوسری کو، تیسری خوبی تیسرے صحابی کو عطا کی۔ لیکن ان سب خوبیوں کے حامل جو صحابہ کرام ہیں ان کے اندر جو بنیادی طور پر جو وہ عمر کا ایک حصہ ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر امت تک اس پیغام کو پہنچایا، وہ نوجوان صحابہ کرام تھے، اور ان کی جوانیاں اسی پیغام کے اندر، اسی پروگرام کے اندر سرپومی۔ اسی لیے صحابہ کرام میں جو نوجوان صحابہ ہیں ان کا ایک کردار ہے، اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب خطاب فرماتے ہیں اور جب محنت کرتے ہیں تو ان افراد پر توجہ اور ان افراد پر محنت کرتے ہیں جو عمر میں نوجوان ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ اولڈ از گولڈ، یہ لوگوں کی کہاوت ہے، کس حد تک صحیح ہے؟ گولڈ از اولڈ تو ایک فیکٹ ہے، لیکن اولڈ از گولڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک محل پر، ہر ایک جگہ پر یہ صادق نہیں آتا۔ اگر تبدیلیاں کسی معاشرے کے اندر لانی ہیں تو وہ نوجوان طبقے کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے،
اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں، اگر وہ انقلاب برپا ہوئے ہیں تو نوجوانوں کی محنت، کوشش اور متحرک اور ان کے عمل سے رونما ہوئی ہیں. ورنہ اگر یہ نوجوان طبقہ، جس معاشرے کا نوجوان طبقہ تعداد میں زیادہ ہوگا اور متحرک ہوگا، وہ معاشرہ ترقی یافتہ ہے. معاشرہ صرف پیسوں یا زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے قوم ترقی یافتہ صرف نہیں ہوتی. افرادی قوت اور افراد کے اندر صلاحیتوں کی موجودگی، یہی دراصل بہت بڑی دولت ہوتی ہے جو کسی قوم کو اللہ میسر کرتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کا کام کیا ہے تو آپ کے مخاطبین میں یوں تو سب تھے، بچوں سے لے کے بوڑھے تک ہر عمر کے لوگ تھے، لیکن آپ کی محنت کا میدان نوجوان تھے. اس لیے نوجوانوں کے آپ کردار کو دیکھیں. صرف ایک میں مثال دوں، یوں تو مثالیں ہی مثالیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ایک نئے علاقے کے اندر نئے دین کو متعارف کروائیں، چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخص کا انتخاب کیا وہ شخص ایک نوجوان تھے، اور وہ شخص 18 یا 17 برس کے نوجوان تھے. نام ان کا مصعب بن عمیر تھا، جن کو پہلا سفیر اسلام بھی کہا جا سکتا ہے، اور پہلا استاد بھی کہا جا سکتا ہے، پہلا داعی بھی کہا جا سکتا ہے. چنانچہ ان کو بھیجا اس دور کے یثرب کی طرف، جو مصعب بن عمیر کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے کے اندر، وہ 1 برس کے اندر وہ یثرب مدینہ میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ مدینہ النبی بن جاتا ہے. اور جب 2 برس کے بعد ہجرت کے دوسرے برس غزوہ بدر ہوتا ہے اور ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کی عمر 20 برس ہوتی ہے. چنانچہ اس نوجوان کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں جو تبدیلی رونما ہوئی وہ اس قدر دیر پا تھی اور ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں فتوحات پہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد اسلام کے سال کی ابتدا جس لمحے سے کی وہ ہجرت سے کی، لیکن ہجرت جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اس سے پہلے جو آپ کے استقبال کا جو ایک ماحول بنایا، افراد کا ذہن بنایا اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، وہ کون تھے؟ وہ ایک نوجوان صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر. پھر یہ نوجوان صحابہ جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیا، سیاست کے میدان میں بھی، علم کے میدان میں بھی، اور اخلاقیات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی ایک پورا انقلاب برپا کیا. آپ علمی ذخیرے کو آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس احادیث کا اور سنت کا ذخیرہ موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ 67% 67% احادیث، پورے ذخیرہ احادیث میں سے 7 صحابہ کرام کی وجہ سے امت کو منتقل ہوا. اور ان 7 صحابہ کرام میں کون ہیں؟ کہتے ہیں 3 مدنی ہیں مدینہ کے، اور 4 مہاجر ہیں. ان 4 مہاجرین میں سے 3 مکہ کے ہیں اور ایک یمن کے. یمن کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو 3 مکہ مکرمہ کے ہیں ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ ہیں. اور مدینہ میں انس ابن مالک ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں. تو ان صحابہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں، اور یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب 7 نوجوان ہیں. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوجوان جب مدینہ میں منتقل. عبداللہ ابن عباس کو تو خود حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی تربیت کرتے ہیں، سواری پہ اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں،
یا غلام کہہ کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. او لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، یاد کر لو کچھ چیزیں، سمجھ لو. یہ انداز تھا ہمارے ہاں. یہ ایک عمومی ایک ماحول ہے اور ایک رویہ ہے. بڑے بڑوں سے بات کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی مجلس میں کم بیٹھتے ہیں یا بے تکلف نہیں ہوتے. یہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مشن اتنا بڑا تھا اور اس مشن کے سنبھالنے، سمجھنے اور آگے منتقل کرنے کے لیے جن افراد کی ضرورت تھی، یہی ایک معیار اور یہی ایک کمال ہوتا ہے ایک قائد کا، کہ انتخاب افراد میں اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. بعض ہمارے آج کے دور میں تو ہمارے قائدین اور رہنماؤں کے گرد وہ حلقہ ہوتا ہے جو ان کی زیادہ تعریف کرتا ہے، جو ان کی خوشامد کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افراد پہ نظر کرنے کے بعد جب ان کو اپنے دین کے لیے منتخب کیا تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ اس وقت اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے. یہاں تک کہ جو سخت ترین دشمن تھے ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کر لی، یا اللہ اس کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں، اللہم اعز اسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الحشام. ہیں یہ دونوں دشمن، عمر بن خطاب ہو یا عمر بن ہشام ہو، یا اللہ تو اسلام کو ان میں سے کسی ایک سے عزت اور قوت اور حشمت نصیب فرما. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائے، حضرت عمر آئے. یہ تھا انتخاب. تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو جو دعوت کی ذمہ داری دی، حضرت زید بن ثابت نوجوان صحابی، آپ ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ تم یہود کی زبان سیکھو. چنانچہ انہوں نے کئی زبانیں سیکھی. حدیث کے اندر آتا ہے 5 زبانیں ان کو آتی تھیں. چنانچہ کئی زبانوں پر عبور، اور دشمن کی زبان پر بھی عبور، دوست کی زبان پر بھی عبور، اپنوں اور غیروں کی زبان. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس زبان کے لیے وہ ترجمان بھی بن گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا آپ نے حکم دیا، وہ چاروں نوجوان، حضرت زید ہوں، حضرت معاذ بن جبل ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نوجوان صحابہ. کوئی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کا لمحہ پاتا ہے تو حضور کے وضو کو، حضور کی نماز کو، حضور کے ذکر کو، حضور کی اداؤں کو وہ ریکارڈ کر کے امت کو پہنچاتا ہے. چنانچہ آبزرویشن دیکھیں کہ ایک شخص، ہم میں سے بھی ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہاں مہمان ضرور بنتا ہے. ہماری کتنی آبزرویشن ہے یا ہمارے متعلق کتنی آبزرویشن ہوتی ہے. لیکن ان صحابہ کرام، جو نوجوان صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، انہوں نے کس طرح، حضرت جعفر ایک نوجوان تھے، حبشہ کے پورے ماحول کو تبدیل کیا. بادشاہ حبشہ تک کو اپنی گفتگو سے اتنا متاثر کیا کہ اس کو بھی تنکا اٹھا کے یہ کہنا پڑا کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو کہ حضرت عیسیٰ نہ اس سے زیادہ ہیں نہ کم تر ہیں. اور یہ معمولی بات نہیں تھی کہ بھرے دربار کے اندر، جبکہ دشمن بھی موجود ہیں اور دشمن مکہ سے آئے ہوئے ہیں اور اس بادشاہ کے ساتھ ان کا علاقہ اور تعلق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت جعفر، جن کے پاس تحفے تحائف کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی پیچھے طاقت نہیں ہے، گفتگو اور دعویٰ کی ایک قوت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی جماعت جو وہاں پہ ہے، اپنی گفتگو اور دعویٰ کی برکت سے بادشاہ اور بادشاہ کے مصاحبین تک کو متاثر کرتی ہے، ان مصاحبین کو متاثر کرتی ہے. چنانچہ یہی وہ انتخاب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کرام. حضرت دحیہ کلبی صرف جہاں پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی کسی حاکم کے پاس، کبھی قیصر روم کے پاس اللہ کے رسول کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور بڑے اعتماد انداز سے جا رہے ہیں. تو یہ اعتماد اور قوت فیصلہ، حضرت معاذ بن جبل کتنی ان کو عمر تھی،
یہ بھی نوجوانی میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ جو آج کل سلسلہ کووڈ کا اور یہ وائرس کا سلسلہ, یہی طاعون سے ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو یمن میں بھیج رہے اور پوچھتے ہیں کہ معاذ یہ بتاؤ, معاذ ابن جبل تم یہ بتاؤ کہ تم فیصلہ کرو گے تو کرو گے کیسے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو چیز آپ سے میں نے قرآن کی صورت میں سیکھی ہے میں اس میں سے فیصلہ کروں گا. کہا کہ اس میں سے نہ ملے, کہا کہ آپ کی سنت اور آپ کے ارشادات میں سے میں فیصلہ کروں گا, اور اگر اس میں بھی نہ ملے تو فرمایا اجتہد برأیی, میں اپنی رائے اور اپنی فکر سے فیصلہ کروں گا. حضور نے اس کو قبول فرمایا, نہ صرف قبول بلکہ آپ نے ان کی تعریف فرمائی. اور پھر حضرت عمر نے بھی ان کو اہل شام, جس کے اندر آج کا یہ لبنان اور فلسطین اور یہ سوریہ, انگریزی میں جس کو سیریا کہتے ہیں, یہ دمشق, یہ سارا علاقہ یہ آ گیا. چنانچہ ان علاقے والوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک نوجوان صحابی جس کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی, ان کو بھیجا. اور پھر دنیا کے اندر فتوحات آپ کو ملیں گی. چنگیز دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا پر وہ قابض ہو جاتا ہے. سکندر اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑا حاکم اور فاتح تھا. رستم کی بہادری کے چرچے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جب یہ دنیا میں پھیلے ہیں تو انہوں نے جو دین کے ساتھ دعوت کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے, اس کے نتیجے میں مسلمان دنیا کی کسی بھی قوم, کسی بھی فاتح قوم کے مقابلے میں زیادہ عرصہ وہاں تک اقتدار میں بھی رہے اور اپنے اثرات کو اپنے بعد چھوڑ بھی دیا. یہ دعویٰ کی برکت سی. ورنہ آپ دیکھو انگریز جو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو یہاں سے گئے ہوئے, 1947 میں ہمارا یہ خطہ آزاد ہوتا ہے, لیکن 1757 میں وہ قدم رکھتے ہیں. 1857 میں وہ اپنی پوری طاقت کے بلبوتے پر پورے اس خطے پر قبضہ کرتے ہیں, اور 90 برس کے بعد ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. آپ چنگیز خان کی اولاد کو دیکھیں, وہ علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, وہ کتنا عرصہ اقتدار پر قابض رہ سکے. اور دنیا کی دیگر قوموں کو بھی دیکھیں, لیکن مسلمان ہیں جس علاقے میں گئے ہیں اس علاقے کے لوگوں پر صرف طاقت کے بلبوتے پر ان کو فتح نہیں کیا, سب سے پہلے ان کے دلوں کو فتح کیا, اور پھر دعویٰ کے ذریعے ان کے اندر اللہ کے دین کی طرف رغبت اور دعوت کا کام بھی دیا, اور جس کے نتیجے میں اسلام بھی باقی رہا, مسلمان بھی اس خطے میں رہے. یہ تو ممکن ہوا اور ہے. جیسے آج ہندوستان کا بیشتر حصہ ہندوؤں کے قبضے میں ہے, لیکن مسلمانوں کا وجود آج بھی باقی ہے. اذانیں, نماز, مسجدیں, یہ چیزیں باقی ہیں اور مسلمان باقی ہیں. اور جب مسلمان کہیں پہ باقی ہیں تو موقع ملتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ ان کو اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا بھی اور دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی. اس لیے دعوت کا یہ جو سلسلہ صحابہ کرام نے شروع کیا اور پھر اس کو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے گئے تھے. آج وہ سلسلہ, آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اسی دعویٰ کی برکت سے. یہ محمد بن قاسم کے بارے میں, یہ وہ طائف کا وہ خطہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی پہلی دفعہ اور انہوں نے ناقدری کی, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس خطے کو ہم تہوبالا کر دیں اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو میری حقیقت کو نہیں جانتی, اللہ اس قوم سے افراد اٹھائے گا. بس یہ آپ کا وہ جملہ تھا, یہ اس وقت کہا گیا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی جماعت بھی نہیں تھی, آپ کے پاس قوت بھی نہیں تھی,
آپ کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے اس طرح پورے ہوئے. آپ مدینہ میں جاتے ہیں، طائف کے لوگ خود چل کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. اور پھر اسی طائف کے علاقے سے نکلنے والا ایک فرد ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی آتا ہے اور اس خطے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے. کہا جاتا ہے 17 سال کی عمر، 17 یا 28 سال کی عمر تھی. 17 سال میں وہ پہلی دفعہ کہتے ہیں کسی کاروائی میں انہوں نے شرکت کی، لیکن کمانڈر بن کے جب ہمارے اس خطے میں آئے تو ان کی عمر کوئی 28 برس تھی یا کم و بیش جو بھی ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ 17 برس. تو انہوں نے ایک کردار ایسا ادا کیا اس خطے کے اندر. جب وہ جانے لگے واپس تو مقامی لوگوں نے انہی کی مورتی بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اس لیے کہ یہ ان کے لیے مسیحا بن کے آئے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوتا ہے حضرت، اور مصر کے فتح کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پہ جب مصر فتح ہوتا ہے تو وہ مصر کے فتح ہونے کے بعد ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی نے مصر کی فتح کے بعد عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی، خود مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا، جو مسجد عمرو ابن العاص ہے اس کے پڑوس کے اندر اس دور کا اس مسجد سے بھی پہلے کا ایک چرچ بنا ہوا ہے، کنیسہ ہے عیسائیوں کا. آج بھی وہاں پہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ وہ عیسائی وہ ہیں جو لمبی لمبی گاڑیوں والے ہیں، چاہے شام کے اندر ہوں، چاہے فلسطین کے اندر ہوں یا مصر کے اندر ہوں، آج بھی وہ موجود ہیں. چنانچہ کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی آنکھ کو پھوڑ دیا تھا. اس پر حضرت عمرو بن العاص کے پاس جب یہ مقدمہ گیا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بندے کو ضرور پکڑ کے سزا دوں گا. تلاش کیا گیا، بہت تلاش ہوئی لیکن نہیں مل سکا. تو حضرت عمرو بن العاص نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں خود جواب دہ ہوں بحیثیت حاکم کے، بحیثیت فاتح کے. میں تمہاری اور تمہارے مقدس مقامات اور جو جس کے ساتھ تقدیس کا تمہارا عقیدہ ہے ان سب کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، لہٰذا اگر تم چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو. تو یہ جو انداز تھا، حالانکہ حاکم ہیں، اقتدار آپ کے پاس، فوج آپ کے پاس، طاقت آپ کے پاس، آپ کہتے کہ میں ہم اس مقدمے کو سنتے ہی نہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ پتھر ہی ہے مجسمہ ہم، لیکن نہیں، ہر ایک کا جو عقیدہ اور فکر ہے اس کو اس عقیدے اور فکر پر آزادی دینے اور آزادی کے اندر ان کو اپنی سوچ کے مطابق عبادت کرنے کا اختیار حاصل ہے. ہم دعویٰ تو دے سکتے ہیں، اور لا اکراہ فی الدین یہ بنیادی حکم اور بنیادی آپ یوں سمجھیے کہ ایک بنیاد ہے دعویٰ کی کہ دین میں جبر نہیں، چاہے وہ جبر پیسوں کی صورت میں ہو، سیاست کی صورت میں ہو یا معاشرتی صورت میں ہو، نہیں. آزادی کے اندر، آزاد ماحول کے اندر دین خود بذات خود اتنی اپنے اندر جاذبیت، کشش اور طاقت رکھتی ہے کہ خود جو صاف دل والے لوگ ہیں اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو یہ بھی انسانی تاریخ میں ایک حقیقت ہے کہ کم وقت کے اندر جتنی زیادہ تعداد اس اسلام کے اندر داخل ہوئی ہے کسی اور مذہب کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. اور پھر اسلام کو اللہ نے یہ بھی خوبی نصیب فرمائی کہ اسلام جیسے فتوحات کرتا گیا وہ صرف مسلمان حاکم نہیں بنے، اسلام حکومت کرتا چلا گیا. اسلام کی تعلیمات بحیثیت نظام کے مروج ہوئی. چنانچہ آج اگر ہمارے پاس عدالتی نظام موجود ہے، معاشی نظام موجود ہے، آج اگر ہمارے پاس آئلی نظام موجود ہے، آج ہمارے پاس وراثت کا نظام موجود ہے، آپ کو دیگر مذاہب کے اندر روحانیات کا، اخلاقیات کا باب ضرور ملے گا، لیکن معیشت کا نظام
آپ کو اگر ملے گا تو صرف مذہب اسلام کے اندر ملے گا. یہ صحابہ کرام اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وہ وراثت کے حوالے سے زید بن ثابت کہ ان کو اللہ نے جو دیا ہے، علم دیا ہے، وہ کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا صحابہ کرام میں. چنانچہ ہر صحابی جو نوجوان ہے اس کے حصے میں علم کا کوئی نہ کوئی شعبہ یا سیاست کا کوئی نہ کوئی شعبہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ملا ہے کہ وہ پھر باقی امت کے لیے ایک مینارہ بن گیا، ایک نور بن گیا، ایک روشنی کا مینار بن گیا، اور پھر اس سے پوری امت فائدہ اٹھاتی چلی گئی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ نے جو امانت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے لی اس کو من ان امت کی طرف اس طرح منتقل کیا کہ علم کے میدان میں بھی وہ سرمایہ محفوظ رہا اور عملی طور پر بھی اس پر عمل ہوتا رہا. آج ہم یہاں پہ ایسی کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس حیثیت سے اگر ہم کمپیئر کریں کہ جو صورت، جو شکل، جو لباس، جو وضاحت اس مذہب کے بانی کا ہے، آج کس حد تک اس کو اس کے ماننے والوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے اپنے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے، اور استقابل کیا جائے تو آپ مسلمانوں کی تعداد باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ملے. یہ تو ممکن ہے کہ کسی اور مذہب کے ماننے والے کی تعداد مجموعی طور پر زیادہ ہو، لیکن عملی طور پر پوری تصویر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے وجود وضاحت کو اپنے قائد اور رہنما کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، یہ صورت اگر آپ کو ملے گی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے اندر ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج اگر 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ دنیا کے اندر موجود ہے یا کم و بیش احادیث، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے عمل کی ایک ایک چیز اگر محفوظ ہے تو وہ کیسے محفوظ ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت سے کہ انہوں نے محفوظ رکھا. آج مسلمانوں کے اندر بھی گروہ بندی کا سلسلہ ہے، فرق یہاں پہ بھی بن گئے، بہت سارے فرقے ہو گئے، لیکن ایک چیز جس پر کسی کو اختلاف نہیں وہ قرآن کریم ہے. ہاں، قرآن کریم کے معنی میں تو اختلاف ایک فرقہ دوسرے کی نسبت کرتا ہوگا، لیکن الفاظ قرآنی پر اگر امت کو جمع کیا ہے تو صحابہ کرام نے. خود قرآن کی یہ سورت 2 گتوں میں حضرت ابوبکر کے دور میں شروع ہو گئی. حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے بڑے تھے جنہوں نے ہر ایک سے قرآن کریم کا وہ حصہ جو تختیوں پر، لکڑیوں پر یا ہڈیوں پر یا پتوں پر یا وہ جلد کی جو جھلی ہے اس پر لکھا ہوا تھا، ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی، اور حضرت عثمان نے اس کو پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا، اس کی کاپیاں بنوا کے جب پھیلایا تو جو حضرت عثمان دے کے گئے آج تک امت اسی کو سنبھالے ہوئے، اس کے اندر کسی کو رد و بدل تبدیلی کرنے کا بھی اختیار نہیں. حالانکہ ہر زبان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں. شیکسپیئر کی انگلش آج نہیں بولی جا سکتی. اسی طرح عربی ہے، عربی بھی ایک زبان ہے، لیکن صحابہ کرام کی اس محنت کے نتیجے میں وہ زبان بھی، زبان کا رسم الخط بھی ایسا محفوظ ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو محفوظ بنا دیا. اور یہ کیسے محفوظ ہوا؟ یہی نوجوان صحابہ کرام کا عمل تھا اور دعوت تھی، ان کی دعوت کا یہ کام تھا. اس لیے صحابہ کرام کی دعوت ایک بہترین نمونہ ہے. ہم یہاں دیکھیں، دعوت کے اندر قوت دیکھیں. ہم جس خطے کے اندر ہیں یہ جنوب شرق ایشیا کہلاتا ہے. یہ انڈونیشیا جو اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک کہلایا جاتا ہے، مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے. دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی ہندوستان کے اندر ہے. تو اس انڈونیشیا کے اندر، جس کے اندر آپ اس کو ملیشیا بھی، برونائی بھی ساتھ ملا لیں، اس پورے خطے میں اسلام دعوت کے ذریعے آیا.
اور تاجروں کی دعوت کے ذریعے آیا، صرف حکمرانوں کی دعوت کے ذریعے نہیں، تجار کی دعوت کے ذریعے آیا۔ چنانچہ اس دعوت کے نتیجے میں یہ علاقہ اسلام کے اندر آیا، اور اسلام کے اندر آنے کے بعد آج تک اس خطے کے اندر اسلام کی 15 منٹ بعد اسلام کی رمق بھی آپ کو نظر آئے گی اور مسلمان بھی آپ کو ملیں گے۔ چنانچہ یہ دعویٰ کا نتیجہ ہے۔ تو اگر دعویٰ کا سلسلہ چلتا رہے تو اسلام بھی باقی ہے، مسلمان بھی باقی ہے۔ جہاں دعویٰ ختم ہو گیا وہاں آہستہ آہستہ اسلام مٹا، اور اسلام کے مٹنے کے بعد مسلمان مٹ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعویٰ کے اس عمل سے جوڑے رکھے، اور اس کے ذریعے اسلام کی جو خوبصورت تصویر ہے وہ دنیا تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ ساتھیوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہوا ایسا کہ جس کا مجھے جواب آتا ہوا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان الفاظ میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہمارے طلباء و طالبات میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں۔ ابھی ہمارے ساتھ 2 افراد ہیں، ایک آصف علی صاحب ہیں۔ آصف علی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ انمیوٹ کر لیجئے اور سوال کیجئے۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ۔ اچھا، آپ سے سوال یہ تھے کہ آپ نے ایک واقعہ پیش کیا تھا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں اپنے آنکھ کو پیش کیا تھا تاکہ اس کی جو عیسائیوں کی گرجے کے جو مقدسات کی توہین کی گئی تھی، تو اس کا کوئی حوالہ دے سکتے ہیں سر؟ حوالہ میں نے تاریخ کی کتاب کے اندر پڑھا تھا، اس وقت استحضار تو نہیں ہے، لیکن اس طرح کے واقعات یقیناً تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ ہم ہر اس واقعے کو جو فقہی اصولوں کے اوپر تولنے کی بجائے ہم اس رویے کو ہم سمجھیں کہ کس طریقے سے زمین کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں کو فتح کیا تھا ہمارے ان آباء و اجداد نے۔ صرف اس پہلو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ اگر ہم اس ترازو سے ہٹ کر جملوں کو تولیں کہ جو ان سے سرزد ہوئے، جو انہوں نے بات کی، ہم اس کو اس انداز سے سمجھنے کی، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم بنیادی طور پر آپ کے ملک کی دولت کو یا ہتھیانے نہیں آئے، اور آپ کے ویلیوز یا آپ کے مذاہب کو ختم کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم آپ کو انصاف اور اپنے دین کی خوبیاں بتلانے آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے نظام عدل کو دکھانے کے لیے یہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم ہے، آئی تھنک انہوں نے اپنا نام تو نہیں کیا، یہ فون نمبر ہے جی رحمت اللہ ہیں، یہ رحمت اللہ جی، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور دوسری گزارش یہ تھی کہ اگرچہ میرا سوال اس تمام جو گفتگو ہوئی ہے اس سے شاید ہٹ کر ہی ہے، لیکن یہ میں آپ کے تجربات سے ایک چیز فائدے مند لینا چاہ رہا ہوں۔ وہ دراصل یہ ہے کہ میں بھی ایک مسجد میں خادم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا ہے کہ جس طرح نماز کی ذمہ داری ہوتی ہے، خطابت وغیرہ کی، تو اس سلسلے میں آپ سے یہ رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح مسائل کو، یعنی جمعے میں جس طرح خطاب وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ہم کس طرح عوام کو فائدہ پہنچا سکے، اور ہمارا خطاب جو ہے نا مفید ہو سکے، عوام تک ہمارے دین کی بات اچھی طریقے سے پہنچے، تو اس کا طریقہ کار اور لائحہ عمل یا بیانات جمعے کے کس طرح ہونے چاہیے، میں اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا تھا، تو اس لیے آپ سے میں نے رابطہ کیا۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال کیا آپ نے، اور بڑا یہ چیلنجنگ چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخاطبین کو کس طریقے
मुफ्ती साहब आपकी म्यूट हो गया, एक सेकंड आपका। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जी। जी मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा जुमा के मुखातबीन का को उनको मुअस्सिर अंदाज से पैगाम पहुंचाना ये यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चुनाचे इस सिलसिले में मैं ज़ाती जो तजुर्बा है या मुशाहिदा कहें वो ये है कि जुमा के इज्तिमाआत को आप तवज्जो दिलाने के लिए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल करें, और जो हकीकी मानों में तरबियत या तालीम का जो सिलसिला है वो अलग रखें। और मिसाल के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, हम सीरत पर जुमा को कितनी बात कर सकते हैं? एक तो वक्त मुख्तसर होता है, और दूसरा आने वाले जो होते हैं जुमा में उनका जो वक्त होता है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, खुतबे के करीब लोगों का एक इज्तिमा हो जाता है, और आने वाले ज्यादातर घड़ियां देख रहे होते हैं कि जनाब वक्त अभी हुआ, इमाम साहब ने बयान ही नहीं खत्म किया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो असल में बयान होता है तलब के साथ। तो आप इस जुमा के इज्तिमा को अपनी उन प्रोग्रामों के तरफ मुतवज्जे करने के लिए आप इस्तेमाल करें, और अलग कोर्स करके, जिस तरह ये अभी ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया जूम पर, या इन सब को इकट्ठा करके, एक सबको पता है कि मैंने ये कोर्स अटेंड करना है और मैंने इस लेक्चर सुनना है और फिर उस पर सवाल जवाब करना है, तो इसका ज्यादा फायदा है बनिस्बत जुमा के। हम जुमा में पैगाम तो दे सकते हैं लेकिन तरबियत और तालीम उस अंदाज से नहीं कर सकते जिस अंदाज की एक जरूरत होती है कौम को। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन अंदाज है जो इन्होंने भी इख्तियार किया। मुझे खुशी हुई कि इससे ज्यादा फायदा होता है, और फिर आने वाला भी इसी नीयत से आता है कि मैंने कुछ सीख के जाना है, और सिखाने वाला भी को भी पता होता है कि मैंने कुछ देना है। जैसे मुझे खुशी हुई कि एक साथी ने ये सवाल किया कि हवाला चाहिए। जुमा में आपको इस तरह का कभी सवाल नहीं मिलेगा, कोई आपसे पूछे कि आपने हजरत साहब ये कहाँ से आपने ये बात की, या तो ये आप जितना महदूद करते जाएंगे अपने मुखातबीन को, अपने उन मौज़ूआत पर जो जिस मौजू पे आप काम करना चाहते हैं उसके हवाले से उन तालिबीन का भी एक इज्तिमा हो जाएगा। खास ज़ौक़ वाले वही आएंगे और फिर आप को भी उस पर काम करने और उनको इल्म देने में एक फरहत महसूस होगी और सेटिस्फेक्शन होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह खैर। आज का जो हमारा पहला सेशन है मोहतरम मुकर्रम अल्लामा मुफ्ती अरशद साहब के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इसके साथ ही मैं पूरी इंतज़ामिया की तरफ से और तमाम तलबा व तालिबात की तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती साहब, आपने बहुत खूबसूरत कलिमात से नवाजा हमें। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अभी हम अपने दूसरे एक जो मिनट। जी जी मैं भी अरशद साहब, मुफ्ती अरशद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल फरमाई, हमारी दावत पे तशरीफ लाए। उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आइंदा भी जब आपसे दरख्वास्त करेंगे तो आप इसी तरह शफ़क़त फरमाएंगे और शिरकत इंशाल्लाह करेंगे, हमारे तलबा की रहनुमाई करेंगे। मेरे लिए एजाज़ की बात है जी इंशाल्लाह। और हांगकांग के हवाले से भी हम चाहेंगे कि कभी आपको मदऊ करें, तो हांगकांग में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह दावत के कामों में मसरूफ है और काफी खिदमत सरअंजाम देती है। तो उस हवाले से भी कभी आपको इंशाल्लाह सुनेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर इंशाल्लाह, बड़ी खुशी होगी मुझे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। जी हमारे बुनियादी तौर पे जो टाइम टेबल था उसमें 1 घंटे के बाद अगला लेक्चर था, लेकिन ताकि दरमियान में हम लोग वक्फा ना करें, और आज चूँकि 2 ही लेक्चर्स हैं तो दूसरे लेक्चर के हमारे जो स्पीकर और हमारे मुरब्बी हैं मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर ताहिर सिद्दीक साहब, आप चूँकि तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको बिला ताअत्तुल जारी रखें
آج کا جو ہمارا دوسرا سیشن ہے اس کو ہم لوگ وہ